اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب حارث بن عبد المطلب اور ان کا خاندان۔ جناب حارث اپنے والد جناب عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تایا لگتے ہیں۔ ان کے سال ولادت کا تعین تو نہیں کیا جا سکتا، تاہم بڑا بیٹا ہونے کے باعث جناب عبد المطلب کے ذاتی اور قبائلی امور میں جناب حارث لا الہ الا اللہ۔ ایک روز جناب عبد المطلب حتیم میں سو رہے تھے، کسی نے خواب میں آ کر کہا طیبہ کو کھودو۔ انہوں نے پوچھا طیبہ کیا ہے، تو کہنے والا غائب ہو گیا۔ دوسری رات جب آپ پھر بستر پر آ کر لیٹے، آنکھ لگی تو پھر آواز آئی برہ کو کھودو۔ آپ نے پوچھا برہ کیا ہے، کہنے والا پھر غائب ہو گیا۔ تیسری رات پھر آواز آئی مجنونہ کو کھودو۔ آپ نے پوچھا مجنونہ کیا ہے، وہ ایک بار پھر غائب ہو گیا۔ جب چوتھی رات آئی اور وہ اپنی خوابگاہ میں آرام کرنے کے لیے لیٹے تو آنکھ لگ گئی اور ساتھ ہی آواز آئی زمزم کو کھودو۔ آپ نے پوچھا زمزم کیا ہے۔ آج خواب میں آنے والا سوال پر غائب نہ ہوا، بلکہ تفصیلات بتانے لگا۔ زمزم تمہارے نامور باپ کی میراث ہے، یہ چشمہ ہے، نہ اس کا پانی ختم ہوتا ہے اور نہ اس کی مرمت کی جاتی ہے۔ اس سے حجاج کرام کو سیراب کیا جاتا ہے۔ یہ گوبر اور خون کے درمیان ہے، جہاں کالا کوا چونچے مار رہا ہے۔ چیونٹیوں کی بستی کے بالکل قریب ہے۔ جب تفصیلات کا علم ہو گیا تو دوسرے دن آپ اپنے سب سے بڑے بیٹے جناب حارث کے ہمراہ کدال لے کر آ گئے۔ اس وقت جناب عبد المطلب کا جناب حارث کے سوا کوئی بیٹا نہ تھا۔ جناب حارث کو ساتھ لے کر جناب عبد المطلب اصاف اور نائلہ کے درمیان، جہاں مشرکین بتوں کے لیے جانور قربان کیا کرتے تھے، وہاں پہنچے۔ خواب میں بیان کی گئی نشانی دیکھی، ایک سیاہ کوا وہاں چونچے مار رہا ہے۔ جناب عبد المطلب نے جناب حارث کے ساتھ کھدائی شروع کر دی۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک ایسی تہہ تک پہنچ گئے جس سے کامیابی کے امکانات روشن ہو گئے۔ آپ نے فرط مسرت سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ قریش نے شروع میں تو کھدائی کے کام کو بیکار کی محنت سمجھ کر پرواہ نہ کی، مگر جب کامیابی کے آثار نمایاں ہونے لگے تو انہوں نے مطالبہ شروع کر دیا کہ چاہے زمزم ہم سب کے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے، اس لیے ہمیں بھی اس کے کھودنے میں شریک کرو۔
آپ نے صاف انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا یہ انعام اللہ تبارک و تعالی نے صرف مجھ پر کیا ہے، اس میں کسی کی شرکت مجھے منظور نہیں۔ آپ کے فرزند جناب حارث نے بھی اس موقع پر دلیری سے کام لیا اور اپنے عظیم باپ کے انکار کو حرف آخر سمجھ کر تلوار نکال لی اور قریش کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ اگر کسی نے ان کے باپ کے ساتھ زبردستی کرنے کا ارادہ کیا تو وہ اس کا سر اڑا دیں گے۔ زمزم کا چشمہ اللہ تعالی نے اپنی حکمت سے سینکڑوں برس تک لوگوں کی نظر سے اوجھل کر دیا۔ قریش اور دیگر اہل عرب اس چشمے کی برکات اور وجود سے باخبر تھے، مگر وہ اس کو تلاش نہ کر پائے۔ اب یہ چشمہ اللہ تعالی نے جناب عبد المطلب پر منکشف کر دیا۔ قریش اور جناب عبد المطلب میں جب خدائی کا جھگڑا بڑھا تو فیصلے کے لیے سعد بن عزیم کی ایک کاہنہ کو ثالث مقرر کیا گیا۔ بنی سعد بن عزیم کا قبیلہ شام کی سرحد کے قریب تھا۔ راستے میں جب پانی ختم ہوا اور دونوں فریقوں کو اندیشہ ہوا کہ وہ راستے میں پیاسے ہی دم توڑ جائیں گے تو خدا کی رحمت سے جناب عبد المطلب کے اونٹ کے پاؤں کے نیچے سے ایک چشمہ پھوٹ نکلا۔ جناب عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں نے خود بھی پیاس بجھائی اور مخالفین کو بھی پانی دیا۔ جناب عبد المطلب اور ان کے فرزند کے اس سلوک پر قریش نے مصالحت کا اعلان کر دیا اور زمزم کے چشمہ پر جناب عبد المطلب کا حق تسلیم کر لیا۔ ابراہ نے جب کعبہ پر لشکر کشی کی تو اپنے ایک افسر اسود بن مقصود کو مکہ کی طرف بھیجا۔ لا الہ الا اللہ میں قریش، کنانا اور حزائل قبائل کے جو اونٹ چر رہے تھے، یہ حبشی افسر انہیں ہانگ کر ابراہ کے پاس لے آئے۔ ان اونٹوں میں 200 اونٹ جناب عبد المطلب کے تھے۔ ان کی واپسی کے لیے جناب عبد المطلب نے حارث کو ساتھ لے کر ابراہ سے ملاقات کی۔ ابراہ کے انکار اور بیت اللہ پر حملے کے اعلان پر آپ اپنے بیٹوں اور چند دیگر افراد کے ساتھ خانہ کعبہ میں آئے اور اس کے حلقے کو تھام کر اللہ سے ابراہ اور اس کے لشکر کی تباہی کی دعا کرنے لگے۔ جناب حارث آپ کے فرما بردار فرزند تھے، انہوں نے بھی حرب فجار میں شرکت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ شام سے تجارتی قافلہ لے کر واپس آ رہے تھے تو راستے میں بیمار ہو کر مدینہ میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں ٹھہر گئے اور بیماری کا حال باپ کے پاس کہلا بھیجا۔ جناب عبد المطلب نے جناب حارث کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر گیری اور بحفاظت مکہ لانے کے لیے بھیجا۔ جناب حارث کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو کر بنو نجار کے قبرستان میں مدفون ہو چکے تھے۔ جناب حارث نے مکہ میں روح فرسا اور جاں غسل خبر جا کر سنائی تو بنو ہاشم پر رنج و غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ جناب عبد المطلب اور جناب ابو طالب کے علاوہ
جناب حارث بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں اٹھائے گھوما کرتے تھے۔ ان کا انتقال اعلان نبوت سے پہلے ہو چکا تھا۔ ان کی اولاد کی اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور خدمات بہت لازوال ہیں۔ جناب حارث کے لا الہ الا اللہ اور مرہ کے علاوہ طفیل، امیہ اور عبداللہ بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 12 برس کی عمر میں نبی کے طور پر پہچان کر شام کے بحیرہ نامی راہب نے قریش کے تجارتی قافلے کی ضیافت کی، تو بحیرہ کے اصرار پر جناب حارث ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیمے سے ضیافت میں لے گئے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ساتھ دائمی محبت نصیب فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔